السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہماری آن لائن قرآن اکیڈمی کی 16 کلاس ہے۔ اس کلاس میں ہم بات کریں گے کہ فیس بک پیج پر اشتہار یا ایڈ کس طرح چلایا جاتا ہے۔ یہ ایک عام ٹاپک ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اپنی سروسز یا پروڈکٹس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ کے پاس فیس بک پیج نہیں ہے تو سب سے پہلے ایک پیج بنائیں۔ پیج بنانے کے بعد اس میں پروفائل فوٹو، کور فوٹو اور پیج کی تفصیلات شامل کریں، جیسے پیج کا نام، آن لائن قرآن اکیڈمی، تفصیل، آن لائن قرآن سیکھنے کا بہترین پلیٹ فارم، رابطہ نمبر اور ای میل ایڈریس وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں آپ اپنی پیج میں شامل کریں۔ اس کے بعد آپ نے جو ایڈ بنائی ہے یا پوسٹ بنائی ہے اور اس پر آپ ایڈ چلانا چاہتے ہیں تو آپ ایسا تیار کریں کہ وہ اچھا ہو اور پروفیشنل ہو، صحیح ہے، اور لوگوں کو متاثر کرے، تو ایسا ایڈ بنائیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نے جو ایڈ کے لیے پوسٹ بنایا ہے یا ویڈیو بنائی ہے چند سیکنڈ کی، تو وہ آپ پروفیشنل بنائیں، ایسا ایڈ بنائیں، ایسا پوسٹ بنائیں کہ لوگ آپ کی جو ہے نا ایڈ سے متاثر ہوں اور فوراً آپ سے رابطہ کرے، صحیح ہے۔ تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہے۔ تو ہم آتے ہیں اپنے فیس بک پیج میں۔ دیکھیں، یہ ہمارا فیس بک پیج ہے جو ہم نے آپ لوگوں کے سامنے بنایا تھا پہلے۔ تو اس میں یہ کرنا ہے کہ یہ جو آپشن ہے، یہاں سے آپ نے جو آن لائن قرآن اکیڈمی کی پوسٹ بنائی ہے یا ایڈ بنائی ہے تو اس کو آپ نے اپلوڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر پیج میں آنا ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، فیس بک نے خود دیا ہے کہ پوسٹ کو پوسٹ کرے، تو اس پر ہم کلک کرتے ہیں، چونکہ اس کو میں نے اپلوڈ کیا تھا پہلے۔ یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے پوسٹ کی انسائٹس، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، فیس بک پر پوسٹ انسائٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پوسٹ کی کارکردگی کیا ہے، صحیح ہے۔ یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی پوسٹ کتنے لوگوں تک پہنچی، کتنے لوگوں نے اس پر رد عمل، ری ایکشنز، کمنٹس، شیئرز دیا، اور کتنے لوگوں نے اس کے ذریعے کوئی اور ایکشن لیا، جیسے کہ آپ کے پیج کو فالو کرنا یا آپ کو میسج بھیجنا۔ جب آپ پوسٹ پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہ آپشن ملتا ہے کہ آپ انسائٹس کو بہتر بنائیں، یعنی آپ کے اشتہار کے ذریعے زیادہ لوگوں تک پہنچنے کا امکان بڑھ جائے گا۔ اب انسائٹس میں اہم شامل ڈیٹا پر بات کرتے ہیں، صحیح ہے۔ یہاں پر یہ جو لکھا ہوا ہے رسائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنے لوگوں نے آپ کی پوسٹ دیکھی، اور اس کے بعد یہ جو آپشن آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنے لوگوں نے آپ کی پوسٹ پر کلک کیا، لائک دیا، کمنٹ کیا یا شیئر کیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنے لوگوں نے پوسٹ میں دیے گئے لنک پر کلک کیا یا میسج کرنے کے لیے کلک کیا۔ یہ ڈیٹا آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ آپ کی پوسٹ کتنی مؤثر ہے اور کن لوگوں کو سب سے زیادہ پسند آ رہی ہے، تاکہ آپ اپنی اگلی پوسٹ یا اشتہار کو بہتر بنا سکیں۔ اس کے بعد آئے گے ہم نیچے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اب اس کا مطلب ہم سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے اس آپشن پر کلک کرنا ہے تاکہ لوگ آپ کے ساتھ میسج کے ذریعے رابطہ کر سکیں۔ جب آپ اس آپشن کو منتخب کرتے ہیں تو آپ کے اشتہار کے نیچے میسنجر یا واٹس ایپ کا بٹن ظاہر ہوگا۔ اس بٹن پر کلک کرنے سے لوگ براہ راست آپ سے میسج کے ذریعے رابطہ کر سکیں گے۔ اس کے بعد ہم نیچے آتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر جو آپشن نظر آتے ہیں ان میں ایک میسنجر کا بٹن ہے، ایک واٹس ایپ کا بٹن ہے اور ایک انسٹاگرام کا بٹن ہے۔ ان تینوں آپشن کے ذریعے لوگ آپ سے مختلف پلیٹ فارمز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ نے پہلے ہی اپنے فیس بک پیج کے ساتھ بزنس واٹس ایپ اٹیچ کیا ہے تو یہاں واٹس ایپ کا بٹن نظر آنا چاہیے۔ اگر واٹس ایپ کا بٹن نظر نہیں آ رہا تو آپ کو اپنا بزنس واٹس ایپ نمبر اٹیچ کرنا ہوگا۔ اگر آپ اپنا واٹس ایپ نمبر تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پینسل کے آپشن پر کلک کریں، صحیح ہے۔ تو آپ نے یہاں پر جو ہے اپنا فون نمبر درج کرنا ہے۔ اس کے بعد اس نئے نمبر پر کوڈ آئے گا، وہ کوڈ یہاں پر آپ نے درج کرنا ہے، تو آپ کا نمبر کامیابی کے ساتھ تبدیل ہو جائے گا۔ یاد رکھیں کہ آپ کو یہاں واٹس ایپ بزنس نمبر درج کرنا ضروری ہے، کیونکہ فیس بک عام واٹس ایپ کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے آپ کو
اپنی پیج کے ساتھ بزنس واٹس ایپ کا نمبر اٹیچ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے واٹس ایپ پر رابطہ کریں تو آپ نے میسنجر کا آپشن ہٹانا ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ میسنجر کے ذریعے رابطہ چاہتے ہیں تو آپ واٹس ایپ کو ہٹائیں۔ یہ دونوں آپشن آپ کے لیے دستیاب ہے، آپ جیسے بھی منتخب کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر انسٹاگرام کا آپشن دیا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ فیس بک پیج کے ساتھ جڑا رہے تو آپ نے اس آپشن پر کلک کرنا ہے، لیکن یہ انسٹاگرام کا آپشن تب استعمال کرے جب آپ کے فیس بک پیج کا اور انسٹاگرام اکاؤنٹ کا نام ایک جیسا ہو، تاکہ لوگ آپ کو دونوں پلیٹ فارمز پر دیکھ سکیں۔ اس طرح آپ اپنے اشتہار میں لوگوں کو واٹس ایپ، میسنجر یا انسٹاگرام پر رابطہ کرنے کا موقع فراہم کر سکتے ہیں اور انہیں اپنی آن لائن قرآن اکیڈمی کے بارے میں مزید معلومات دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے سامنے یہاں دو آپشن آتے ہیں، ایک کریٹو ہے اور دوسرا جو ہے نا اسپیشل اشتہار کیٹیگری۔ اور پہلا جو ہے نا کریٹو یہ آن ہے اور دوسرا آف ہے۔ اب اس کے متعلق تھوڑا سا جانکاری حاصل کریں گے۔ دیکھیں، کریٹو کا آپشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اشتہار تخلیقی انداز میں بنایا گیا ہے، یعنی آپ نے اسے نیا، منفرد اور اچھی طریقے سے تیار کیا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ جلدی سے حاصل کی جا سکے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اشتہار دوسروں سے مختلف نظر آئے اور لوگوں کو اس میں دلچسپی ہو۔ اس لیے یہاں پر جو کریٹو کا آئیکن ہے اس کو آپ نے کھلا رکھنا ہے تاکہ آپ کا جو اشتہار ہے وہ دوسروں سے مختلف نظر آئے اور لوگوں کو اس میں دلچسپی ہو۔ جو دوسرا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اسپیشل اشتہار کیٹیگری کا مطلب ہے کہ وہ اشتہار جو کچھ خاص قوانین یا ضوابط کے تحت آتے ہیں۔ یہ عام طور پر وہ اشتہارات ہوتے ہیں جو حساس یا مخصوص شعبوں سے متعلق ہوتے ہیں، جیسے جابز، رہائش، قرضے یا صحت کے اشتہارات۔ اگر آپ کا اشتہار ان شعبوں سے تعلق رکھتا ہے تو آپ کو اس اسپیشل اشتہار کیٹیگری کو کھولنا ہوگا تاکہ فیس بک اسے درست طریقے سے دیکھے اور اس کا اشتہار چل سکے۔ آن لائن قرآن اکیڈمی کا اشتہار عام طور پر اسپیشل کیٹیگری میں نہیں آتا، اس لیے آپ کو اسے بند رکھنا چاہیے جب تک کہ آپ کا اشتہار ان خاص شعبوں میں نہ آ رہا ہو۔ اس کے بعد ہم نیچے آتے ہیں، دیکھیں یہاں پر آڈینس ہے۔ اب اشتہار چلانے میں جو ہے آڈینس کا بہت اہم کردار ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اچھی طرح سیکھیں۔ صحیح ہے، جب ہماری آڈینس اچھی ہوگی، ہم جو ہے نا اس کو اچھی طرح لگائیں گے تو ہماری جو اشتہار ہے وہ بھی مؤثر ہوگی۔ صحیح ہے، تو ہم یہاں پر کلک کریں گے ترمیم پر۔ اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح انٹرفیس نظر آئے گا اور یہاں پر لکھا ہوا ہے آڈینس اور یہاں پر لکھا ہوا ہے ناظرین کا نام۔ اب آڈینس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، یہ جو آڈینس ہے یہ آپ کی اشتہار کی ٹارگیٹ آڈینس کو منتخب کرنے کا آپشن ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنا اشتہار کس گروپ یا کس قسم کے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس کا اثر آپ کے اشتہار پر پڑے گا، کیونکہ جتنا آپ صحیح آڈینس کو منتخب کریں گے اتنا ہی آپ کا اشتہار کامیاب ہوگا۔ چونکہ آپ آن لائن قرآن اکیڈمی کا اشتہار چلانا چاہتے ہیں، آپ کو آڈینس میں ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے جو قرآن سیکھنے میں دلچسپی رکھنے والے افراد کو ٹارگیٹ کرے۔ آپ کو قرآن سیکھنے والے یا آن لائن قرآن کلاسز جیسے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب میں کچھ مثالیں دیتا ہوں، یہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ قرآن سیکھنے والے، آن لائن قرآن سیکھنے والے، قرآن تعلیم، قرآن کلاسز، اسلامی تعلیمات۔ ان ناموں کو آڈینس میں آپ ڈال سکتے ہیں تاکہ آپ کا اشتہار ان لوگوں تک پہنچے جو قرآن سیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ دیکھیں، اس کے بعد جو ہے نا یہ جو آپشن ہے یہاں پر، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے کس عمر کے لوگوں کو دکھانا چاہیں گے، تو ہم یہاں پر سلیکٹ کریں گے 18 سے 65 سال تک کی عمر والے افراد کو۔ اب آپ کہیں گے کہ 18 عمر کے لوگوں کو آپ کیوں منتخب کرتے ہیں؟ تو ہم اس لیے اس کو منتخب کرتے ہیں کہ جو 18 عمر کے بچے ہوتے ہیں وہ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں۔ صحیح ہے، اگر ان کے سامنے ہمارا جو اشتہار ہے یا ایڈ ہے وہ چل پڑے تو وہ اپنے والدین کو دکھائے گا کہ دیکھیں یہ اشتہار ہے، ہم ان سے پڑھنا چاہتے ہیں۔ صحیح ہے، یا اس عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے ٹیچر تلاش کرتے ہیں، صحیح ہے، جو اچھے ٹیچر ہوں۔ تو اس میں بھی
اسٹوڈنٹس ملنے کے زیادہ امکانات ہیں، اور 65 سال کی عمر کے لوگوں کو ہم اس لیے دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ اس عمر میں بھی قرآن سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی سے قرآن سیکھیں، اور چونکہ وہ لوگ زیادہ چل نہیں سکتے تو ان کے لیے یہ بہترین سہولت ہے کہ ان کو کوئی گھر میں پڑھائے، تو اس لیے ہم نے 65 سال کی عمر کے لوگوں کو بھی سلیکٹ کیا۔ دیکھیں اس کے بعد یہاں پر لوکیشن کا آپشن ہے، صحیح ہے، اس پر ہم کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح انٹرفیس نظر آئے گا، صحیح ہے۔ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ایڈ چلاتے ہیں آپ کہاں چلانا چاہتے ہیں، پاکستان میں چلانا چاہتے ہیں یا امریکہ میں چلانا چاہتے ہیں یا مسقط میں چلانا چاہتے ہیں یا عمان میں یا قطر میں، آپ کس ملک میں چلانا چاہتے ہیں، صحیح ہے۔ تو آپ نے یہاں پر اس ملک کا نام لکھنا ہے۔ دیکھیں میں لکھتا ہوں، مثلاً لکھتا ہوں عمان، تو ہمارے سامنے یہ آ گیا، اس پر ہم کلک کریں گے۔ اس کے بعد ہم قطر میں بھی چلانا چاہتے ہیں، دیکھیں قطر بھی آ گیا، اس پر بھی ہم نے کلک کیا۔ اب ایک اور ملک میں ہم چلانا چاہتے ہیں، مثلاً ہم چلاتے ہیں پاکستان میں، تو ہم نے پاکستان کو لکھ دیا، یہاں پر پاکستان کا آپشن آ گیا، تو اس پر ہم کلک کریں گے۔ دیکھیں اب جب ہم اس کو سیو کریں گے تو ہمارا اشتہار ان ممالک میں چلے گا۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو آپشن ہے، دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم یہاں پر ملکوں کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں، تو یہاں پر جو ہے نا ہم کسی علاقے کو بھی ٹارگیٹ کر سکتے ہیں، صحیح ہے۔ مثلاً اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے کسی علاقے میں ہمارا ایڈ چلے، مثلاً لاہور میں چلے، تو آپ یہاں پر لکھیں لاہور، صحیح ہے، تو آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ اس پر کلک کریں اور اس کا جو ہے نا کلومیٹر کا حساب بھی آپ بڑھا سکتے ہیں، اوکے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لاہور کی کسی محلے میں اپنا ایڈ چلائے، تو یہاں پر آپ جو ہے نا اس محلے کا نام لکھیں، اس کے بعد آپ کے سامنے وہ محل آ جائے گا، تو آپ یہاں سے اس کا کلومیٹر حساب بڑھا سکتے ہیں کہ آپ کتنے کلومیٹر تک اپنا اشتہار دکھانا چاہیں گے، صحیح۔ تو یہ اس کا طریقہ ہو گیا۔ اب ہم بیک آتے ہیں، یہاں پر جو ہے یہ آپشن ہے دلچسپیاں، اس کا کیا مطلب ہے۔ اب دیکھیں ہم اس پر کلک کرتے ہیں، دیکھیں پہلے ہم نے لوکیشن میں عمان کو اور قطر کو منتخب کیا، تو اب بات یہ ہے کہ عمان اور قطر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں اس میں ہم کون سے لوگوں کو یہ اشتہار دکھانا چاہیں گے۔ دیکھیں ہم لکھتے ہیں اردو، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ عمان اور قطر میں جو لوگ اردو بولتے ہیں ہم ان لوگوں کو یہ دکھانا چاہیں گے، صحیح ہے۔ اس کے بعد ہم یہاں پر لکھیں گے اس کے بعد ہم اس کو کاٹیں گے اور یہاں پر لکھیں گے وزٹ پاکستان۔ دیکھیے یہاں پر آ گیا وزٹ پاکستان، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان کا وزٹ کرتے ہیں، صحیح ہے، تو ان لوگوں کو بھی ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہاں تک آپ سمجھے ہوگے۔ اس کے بعد ہم بیک آتے ہیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے صنف، تو یہاں پر آپ مردوں کو بھی منتخب کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے نا آپ کا ایڈ صرف مرد حضرات دیکھیں گے۔ اگر آپ اس کو چوز کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ کا ایڈ صرف عورتیں دیکھے گی، صحیح ہے۔ اگر آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو مرد بھی دیکھے گے اور عورتیں بھی دیکھے گی، تو آپ نے اسی کو منتخب کرنا ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد ہم اس کو سیو کریں گے، یہاں پر ہم نے سیو کیا تو ابھی نیچے آئے گئے، صحیح ہے۔ دیکھیں یہاں پر فیس بک ہمیں یہ آپشن دیتا ہے کہ ہم کتنا پیسے رکھیں گے، کتنا بجٹ رکھنا چاہتے ہیں، صحیح ہے۔ تو یہاں پر جو ہے دیکھیں یہ آپ 200 سے لے کر 50,000 تک آپ رکھ سکتے ہیں، صحیح ہے۔ تو آپ جو ہے نا جتنا بھی رکھ سکتے ہیں اور جتنا بھی رکھے وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو دیکھیں مثلاً ہم رکھتے ہیں یہاں پر 1600 روپے یا 2000، ہم 2000 روپے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ جو لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر آپ نے کتنے دن چلانا ہے، یہاں پر دیکھیں فیس بک آپ کو جو ہے نا ایک آئرل دے رہا ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو تھوڑا سا دن کو بڑھائے تاکہ آپ کو اچھا سا رزلٹ مل سکے، صحیح ہے۔ تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں، دیکھیں تو ہم نے 5 دن لگایا
اور وہ آئرل ختم ہو گیا. صحیح ہے. اگر آئرل آ جائے تو آپ اس کو اس طرح ختم کر سکتے ہیں. صحیح ہے. تو اس کے بعد ہماری آخری جو چیز ہے وہ رہ گئی ہے کہ ہم اپنا جو کارڈ ہے وہ کس طرح اٹیچ کر سکتے ہیں. تو ہم ملک پاکستان میں ویزا کارڈ یا ماسٹر کارڈ جو ہے وہ بنا کر فیس بک کے ساتھ ہم اٹیچ کر سکتے ہیں. تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس طرح اس کو اٹیچ کرنا ہے. تو یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے. تو دیکھیں یہ ویزا کارڈ کی نشانی ہے, یہ ماسٹر کارڈ کی نشانی ہے, اور یہ جو ہے نا غالباً چائنیز کارڈ ہے, اور یہ امیکس کارڈ کی نشانی ہے. تو دیکھیں ہم اس کو جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں, وہ کارڈ کو اٹیچ کرنا چاہتے ہیں. تو دیکھیں ہم یہاں پر کارڈ اٹیچ کرنے کی کوشش کریں گے. اس پر کلک کریں گے. تو یہاں پر آپ نے وہ نام لکھنا ہے جو آپ کی ویزا کارڈ یا ماسٹر کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے. مثلاً آپ کا نام محمد ہے تو آپ نے محمد لکھنا ہے. اس کے بعد یہاں پر جو ہے نا وہ کیا لکھنا ہے, تو آپ نے جو ماسٹر کارڈ یا ویزا کارڈ بنایا ہے اس پر ایک لمبا سا نمبر ہوتا ہے. میں یہاں پر جو ہے نا شو کراتا ہوں. دیکھیں یہ لمبا سا جو نمبر ہوتا ہے یہ آپ نے لکھنا ہے. صحیح ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے MMYY. تو یہ کیا چیز ہے میں آپ کو شو کراتا ہوں. تو آپ نے یہاں پر جو کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے یہ چیز آپ نے جو ہے نا لکھنا ہے. صحیح ہے. اور چوتھے نمبر پر آپ نے کیا لکھنا ہے, یہاں پر کارڈ کی بیک سائڈ پہ 3 ہند سے لکھے ہوتے ہیں تو وہ آپ نے جو ہے نا وہ لکھنے ہیں. میں اس کو شو کراتا ہوں. آپ نے یہ ہند سے لکھنے ہیں. صحیح ہے. تو جب آپ اس کو مکمل کریں گے تو آپ کا کارڈ اٹیچ ہو جائے گا. صحیح ہے. جب اٹیچ ہو جائے گا تو فوراً آپ کے کارڈ سے جو ہے نا وہ 400 یا 450 روپے کٹ جائیں گے. اس لیے کہ فیس بک دیکھتا ہے کہ یہ جو ہے یہ شخص اس میں انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد وہ پیسے آپ کو واپس کر دیتے ہیں. صحیح ہے. اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو آپ نے ایڈ چلایا ہے یہ ایڈ آپ کے کنٹرول میں ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا اس کو 1 ماہ تک چلائیں, یعنی آپ 1 دن یا 2 دن میں رزلٹ نکالنے کی کوشش نہ کریں. صحیح ہے. آپ تھوڑا سا زیادہ چلائیں تاکہ آپ کو اچھے اور بہترین رزلٹ مل سکے, بہترین نتائج مل سکے. صحیح ہے. بہترین اسٹوڈنٹس مل سکے, آپ کو زیادہ اسٹوڈنٹس مل سکے. تو آپ نے ایک بات یہ یاد رکھنی ہے. دوسری بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے, یہ بہت ضروری ہے, جو آپ نے بینک بنایا ہے تو وہ ایپ آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. اس میں چونکہ کارڈ آن یا آف ہو سکتا ہے تو آپ نے جو ہے نا ہمیشہ اس کو آف ہی رکھنا ہے. صحیح ہے. تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ جو ہے ایڈ آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے, آپ اس کو آن آف کر سکتے ہیں, اس میں تبدیلیاں کر سکتے ہیں. صحیح ہے. تو جب یہ ایڈ چلے گا, اینڈ تک پہنچ جائے گا, تو فیس بک خود بخود آپ کے اکاؤنٹ سے وہ جو آپ نے پیسے یا بجٹ رکھا تھا وہ خود بخود فیس بک کیا کرے گا, کاٹے گا آخر میں. صحیح ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ جو ہے ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. جزاک اللہ خیرہ.